بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت چھوڑنے والا بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی انقلاب۔ تاریخ نے بہت سے بادشاہ دیکھے، لیکن چند ہی ایسے ہیں جو سخت سے اتر کر تسبیح تھامتے ہیں۔ کچھ ایسے جنہوں نے سونے کے تاج چھوڑ کر خاک کے پیالے سے پانی پیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ہی ولی اللہ کی جنہوں نے بادشاہی کے سب دروازے بند کیے تاکہ دل پر رب کی بادشاہی قائم ہو سکے۔ شاہی خاندان کا چشم و چراغ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم خراسان کے شہر بلخ کے ایک عظیم بادشاہ کے بیٹے تھے۔ ان کی پرورش نہایت شان و شوکت، علم و فضل اور جنگی تربیت کے ماحول میں ہوئی۔ ان کے والد نہ صرف ایک زبردست حاکم تھے بلکہ عادل اور درد مند بھی تھے۔ ابراہیم بن ادہم بچپن سے ہی ذہین، بہادر اور فیصلوں میں پختہ تھے۔ کم عمری میں ہی ان کی قابلیت نے دربار میں مقام بنا لیا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد سلطنت کا تاج حضرت ابراہیم بن ادہم کے سر پر رکھا گیا۔ انہوں نے حکومت کو نہایت انصاف تدبر سے چلایا، رعایا ان سے محبت کرتی، دشمن ان سے خائف رہتے اور دربار سونے چاندی سے بھرا رہتا، لیکن دل کا اضطراب۔ ظاہری چمک دمک کے باوجود ابراہیم بن ادہم کا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ بے سکون ہوتا جا رہا تھا۔ راتوں کو محل کی چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتے اور سوچتے، یہ سب کس لیے ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف اقتدار؟ کیا مرنے کے بعد یہ محل میرے ساتھ جائے گا؟ ان سوالوں کے جواب محل کی دیواروں میں نہ تھے، نہ سونے کے فرش پر، نہ خادموں کے چاپ میں۔ دل کسی اور ہی سچ کی تلاش میں تھا۔ خواب میں تنبیہ۔ ایک رات جب وہ نیم غنودگی میں تھے، خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی چہرے کے ساتھ فرما رہے تھے، اے ابراہیم، تم نے دنیا کو حاصل کر لیا لیکن اپنے رب کو کھو دیا۔ تم ظاہری بادشاہ مگر باطنی فقیر۔ جاگ جاؤ، تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو بدن پسینے میں شرابور تھا۔ کچھ دنوں تک ان پر یہ خواب حاوی رہا، لیکن پھر وہی دربار، وہی مصروفیت، وہی غفلت میں ڈوبی ہوئی زندگی۔ فقیر کی صدا۔ اب ہدایت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ایک رات حضرت ابراہیم بن ادہم محل کی چھت پر سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیچے سے ایک آواز آئی، او بھائی، میرا اونٹ کہاں ہے؟ سپاہی ہڑبڑا گئے اور فقیر کو پکڑ کر محل سے نکالنے لگے، لیکن فقیر ہنسا اور کہا، اگر تم بادشاہ کے محل میں اونٹ تلاش نہیں کر سکتے تو تم یہ کیسے مانتے ہو کہ تم دنیا کی گندگیوں میں اللہ کی رضا کو تلاش کر لو گے؟ یہ جملہ حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اب ان کا دل بدل چکا تھا۔ ہدایت دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ ترک سلطنت۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ایک نئی روشنی کے ساتھ حضرت ابراہیم بن ادہم نے سب کو جمع کیا، اپنا تاج اتارا، قیمتی لباس اتارا، غلاموں کو آزاد کے خزانہ فقراء میں تقسیم کیا اور صرف ایک سادہ لباس میں شہر چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پیچھے سے آواز دی، اے بادشاہ، کہاں جا رہے ہو؟ وہ رکے، مسکرائے اور فرمایا، میں اس بادشاہ کی تلاش میں جا رہا ہوں جو کبھی مرتا نہیں، جس کی سلطنت ختم نہیں ہوتی، جس کے دربار میں داخلے کے لیے سونا نہیں، دل کا اخلاص چاہیے۔ فقر و معرفت کا سفر۔ اب ان کا سفر شروع ہوا، فقر، زہد، عبادت، گریہ، ذکر اور ریاضت کا۔ وہ کبھی پہاڑوں میں، کبھی غاروں میں، کبھی کسی فقیر کے ساتھ بیٹھے نظر آتے، سخت زمین پر سوتے، خشک روٹی پر قناعت کرتے اور رب سے راز و نیاز کرتے۔ وہ فرماتے، میں وہ بادشاہ ہوں جو فقیر بنا اور تب جا کر اپنے رب کو پایا۔ نصیحتیں اور حکمت۔ ان سے کئی لوگوں نے ملاقات کی اور پوچھا، آپ نے سب کچھ کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرمایا، جس دن میں
دنیا ہو اس دل میں اللہ نہیں آتا، اور جس دل میں اللہ آ جائے اس کے لیے دنیا بے معنی ہو جاتی ہے۔ وہ نہ صرف زاہد تھے بلکہ عارف کامل بھی تھے، ان کی باتیں دلوں کو چیر دیتی تھیں، آنکھوں کو نم کر دیتی تھیں۔ کرامت اور قرب الہی۔ ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے، مچھیرے نے کہا، آج کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، بھوکا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے رزاق، اپنے بندے پر اپنا کرم فرما۔ اس لمحے پانی میں ہلچل ہوئی اور کشتی خود بخود مچھلیوں سے بھر گئی، مچھیرے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقی زندگی فقر، محبت الہی اور مخلوق کی خدمت میں گزاری۔ ان کے جنازے پر ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل گواہی دے رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پا لیا۔ سبق: دنیا کی چیزیں دل کو نہیں بھر سکتی، صرف رب کی یاد سکون دیتی ہے۔ اصل بادشاہ وہ ہے جس کے دل پر اللہ کی حکومت ہو۔ ترک دنیا کا مطلب دنیا چھوڑنا نہیں، دل سے دنیا نکالنا ہے۔ ہدایت: جب دروازہ کھٹکھٹائے تو دیر نہ کرو، لبیک کہو۔ دوستوں اگر ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔